فرما رہی ہیں کہ عباس سجدے میں جو جملہ دہرا رہا تھا میں وہ جملے پڑھے. عباس کہہ رہے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. اگلی سطر سننا جو غازی کے نوکر بیٹھے. بی بی کہتی عباس نے دنیا میں آتے کہا اشہد ان حسین و امامی، میں گواہی دیتا ہوں حسین میرا امام ہے. علی نے مانگا تھا بیٹیوں کے پردے کی خاطر. اللہ اس گلشن کو سدا مہکتا رکھے. شہزادی اس صحن کو کبھی کسی بد نظر کی نظر نہ لگے. یہ گلشن سدا ایسے ہی مہکتا رہے. غازی کے علم کے سائے میں رہو. آج ہماری بہنوں بیٹیوں کو کوئی مصیبت آئے وہ سیدھی علم عباس پہ جاتی ہیں، رو کے کہتی ہیں غازی میرا بھائی مصیبت میں ہے. اس بہن کو کیا تسلی ہوتی ہے؟ میں رو کے کہوں گی عباس مان جائے گا. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ ہماری بہنوں کو عباس پہ اتنا مان ہے، عباس کی اپنی بہنوں کو عباس پہ اتنا. آقا زادی تمہاری ہائے قبول کرے، محمد کی بیٹیاں تمہارا رونا قبول کرے. 2 سطریں پڑھوں گا مصیبت کی. شہنشاہ کے علم کی برآمدگی ہے. جتنے غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں نے آپ کے سامنے فضائل پڑھے بی بی ام البنین کے. کتابیں کہتی ہیں جب یہ آئی ہے نا سیدوں کے دروازے پہ، اس بی بی نے پاؤں نہیں رکھا، پیشانی رکھی. علی کی بیٹیاں حجرے میں عبادت میں مصروف تھی. پتہ چل گیا کہ ماں آ رہی ہے. میری آقا زادیاں حجرے سے اٹھی تو بی بی ام البنین حجرے میں داخل ہو گئی. رو کے ہاتھ باندھ کر دی شہزادیوں ماں بن کے نہیں کنیز بن کے. اللہ نے ام البنین کو عباس جیسا بیٹا دیا. اب میں تمہارے رونے کے لیے جملہ پڑھوں. کتابیں کہتی ہیں عباس اتنا زمین پہ نہیں چلا جتنا بہنوں کے ہاتھوں میں رہا. تیری چیخ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کتابیں کہتی ہیں غازی کی بہنوں نے وقت مقرر کیے ہوئے تھے. ظہر تک عباس میں اٹھاؤں گی، مغرب تک کلثوم تو اٹھائے گئے. اتنا عباس ہاتھوں میں رہے کہ جب چلنے کے قابل ہو گئے نا عباس تو ایک دن اپنی ماں کی حویلی میں آئے. بی بی ام البنین کی آواز غازی کہاں سے آئے؟ عباس کی آواز اماں بہنوں کے گھر سے. بس یہ آخری بار بہن کہا عباس نے. غازی کی ماں کو جلال آ گیا. جلال میں آ کر ہی میرے سامنے کھڑا ہو کس کو بہن کہا ہے؟ عباس کہتا اماں زینب بہن، اماں کلثوم بہن. بی بی رو کے کہتی غازی پہلے تو بچہ تھا میں نے تجھے نہیں روکا. عباس اب تو جوان ہو رہا ہے، میں تجھے آج بتاؤں وہ تیری بہنیں نہیں وہ تیری آقا زادیاں ہیں. عباس وہ تیری آقا زادیاں ہیں، تو ہے کنیز کا بیٹا، وہ ہے بطول کی بیٹیاں. اتنا جملہ کہنا تھا. غازی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا میں کنیز کا بیٹا ہوں. ہاں عباس تو کنیز کا بیٹا. پھر زندگی گزر گئی. غازی نے زینب کو بہن نہیں کہا. حسرت رہی علی کی بیٹی کی کہ عباس بہن کہے. جب بھی بی بی کہتی عباس مجھے بہن کہہ رہو، کہتا کیسے کہوں، میری ماں کا حکم ہے. اتنی وفا کی ہے بی بی ام البنین نے. جو کربلا کے ظاہر بیٹھے وہ میری گواہی دینا. آج بھی مولا عباس کی زری پہ جائیں نا جی، دائیں ہاتھ ایک دروازہ ہے اسے کہتے ہیں باب ام البنین. یہ مولا عباس کی زری کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. وہاں باقاعدہ نام نہیں لکھا ہوا، اس کی نشانی یہ ہے. وہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. آپ کسی بھی خدام سے پوچھیں گے کہ باب ام البنین کہاں ہے، وہ آپ کو وہ دروازہ دکھا دے گا. وہ دروازہ ہے وہاں پہ ہدیہ کی جاتی ہے نماز بی بی ام البنین کو، اور بی بی سے توسل کر کے حاجات مانگی جاتی ہے. میں نے یہ پڑھ دی دروازے کی فضیلت. اب مجھ سے پوچھو یہ دروازہ وہاں ہے کیوں؟ کتابیں کہتی جب پہلی بار آئی تھی نا غازی کی ماں کربلا تو جہاں آج دروازہ ہے وہاں آ کے رک گئی تھی. بی بی کمر جھک گئی تھی، آنکھیں بی بی کی بنائی چلی گئی تھی، سر چاندی کی طرف سفید ہو گیا تھا. غازی کی ماں نے کہا باکر یہ کس کی قبر ہے؟
باکر کی آواز ہے اماں تجھے غازی کی قبر پہ لے کے آئی. رو کے کہتی نا میں غازی کو رونے نہیں آئی, میں حسین کو رونے آئی ہوں, میں حسین کی ماں ہوں. ادھر بی بی کا چہرہ قبر حسین کی طرف ہوا, حسین کی قبر ہل گئی. آواز آئی نا اماں پہلے غازی کی قبر پہ جا. اب جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو میں غلط پڑھوں مجھے آواز معاف نہ کرے, تیری آنکھ کے آنسوں کے لیے میں نے قسم دی ہے. بی بی کی آواز آئی باکر چل ملوا مجھے غازی سے. جناب باکر نے ماں کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے غازی کی قبر پہ لائے. رو کے کہا اماں یہ ہے تیرے عباس کی قبر, میں غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں. کتابیں کہتی بی بی ام البنین نے قبر پہ ہاتھ مارے. رو کے کہتی باکر میں نے تجھے کہا تھا مجھے غازی کی قبر پہ لے جا, تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. فرمایا نا اماں یہ غازی کی قبر ہے. بی بی تڑپ کے کہتی باکر میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, اس کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے, یہ عباس کی قبر چھوٹی کیوں ہے؟ باکر رو کے کہتے جتنا ملا اتنا لے, جتنا ملا اتنا لے آیا. رو پڑے ہو, ہر آنکھ میں آنسو ہے. مجھے غازی مولا کی جلالت کی قسم, صرف آپ کو منبر سے سنایا گیا کہ 2 بازو کٹے. جاؤ جا کے پڑھو مقتل 6 حصوں میں غازی کی لاش تقسیم. حسین کو پورے مقتل سے عباس کو چننا پڑا ہے, کیونکہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت بھی قریب ہے. اب میں کوشش کروں گا کہ میں دونوں کے درد اکٹھے پڑھ دوں. میں درد پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک عمل دینے لگوں. یہ عمل میرا ذاتی نہیں, ایک مجرب ترین عمل ہے. ایک عارف سیدزادے کا مشکل سے مشکل دعا پوری نہ ہوتی, ایک عمل کر کے دیکھنا. بیٹیاں لے کے علم پہ جانا, خود پیچھے کھڑے ہو جانا, بیٹیاں علم پہ بھیجنا. دور کھڑے ہو کے کہنا غازی میں بیٹی سفارش بنا کے لایا ہوں. مولا بیٹیاں تو قاتل بھی خالی نہیں بھیجتے. غازی یہ تیرا دیا ہوا طریقہ ہے. تجھے بھی جب حسین اجازت نہیں دے رہا تھا تو بھی سکینہ کو سفارش بنا کے لے کے گیا تھا. عباس تجھے تیری سفارش کا واسطہ, غازی میری سفارش قبول کر لینا. تیرے علم چھوڑنے سے پہلے عباس تیری حاجتیں پوری کر دے گا. سکینہ کو لے کے جب پہلی بار حسین کے سامنے گئے تھے, حسین روکے گا سکینہ کیوں بھیج رہی ہے؟ فرمائے اصغر کا پانی چاہیے. فرمائے اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے. حسین روکے دے تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ. فرمایا غازی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال. حسین روکے دے فیصلہ خود کرنا, ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا. بی بی سکینہ نے بھیجا عباس کو فرات پہ. یہ ہے غازی کا جانا. ایک سطر سنو گے اسی پہ علم برآمد ہو جائے گا. جب قید آزاد ہوئی نا, 3 اونٹ آئے زندان کے دروازے پہ. جس نے ہائے نہیں کہا وہ مجھ سے پوچھے تو صحیح کہ حسین مدینے سے دین لے کے چلے تھے, 53 لے کے چلے تھے. 50 اونٹ علی ولی اللہ بچاتے لگ گئے. 3 اونٹ زندان کے دروازے پہ آئے. علی کی بیٹیوں نے دیوار کی ٹیک چھوڑی. عالیہ کی آواز ہے سجاد ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آواز ہے اماں قیدیں آزاد ہو گئیں, اماں ہم مدینے جا رہے ہیں. علی کی بیٹی کی آواز ہے نا سجاد میں نے مدینے نہیں جانا, مجھے پہلے لے کے جا سکینہ کی قبر پہ. کوئی بیٹا پردیس میں چھوڑ کے نہیں جاتا, میں تو بیٹی پردیس میں چھوڑ کے جا رہی ہوں. جتنے سید بیٹھے ہو مجھے جملہ معاف کر دینا, زیادہ سے زیادہ میں 1.5 نہیں تو 2 منٹ پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں. جتنے سید بیٹھے ہو معطل کر دینا. بی بی رو کے کہتی سجاد پہلے مجھے اس کی قبر پہ لے کے جا جو روز رسیاں چوم کے پوچھتی تھی کہ پرندے تو گھروں کو جاتے ہیں,
کبھی ہم بھی مدینے جائیں گے۔ سجاد مجھے سکینہ کی قبر پہ لے جا۔ سجاد 3 اونٹ لے کے بی بی سکینہ کی قبر پہ آیا، سب سے پہلے سجاد کی نظر سکینہ کی قبر پہ پڑی۔ کتابیں کہتی سجاد نے اونٹوں کی مہار چھوڑی، سید سجاد سکینہ کی قبر پہ گرے، رو کے کہتے بھائی بن کے نہیں، امام بن کے شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ سکینہ تجھے پینے کا پانی ملتا تو خود نہیں پیتی تھی، میری کڑیوں پہ ڈال دیتی تھی۔ سکینہ روز پوچھتی تھی کہ ہم نے گھر کب جانا ہے، دیکھ سکینہ میری کڑیاں کھل گئی ہیں، دیکھ سکینہ پھوپھی کی رسیاں کھل گئی ہیں۔ ادھر سے بی بی زینب کی آواز آئی، کلثوم سجاد کو اٹھا، کہیں بہن کی قبر پہ بھائی مر نہ جائے۔ بی بی کلثوم نے سجاد کو اٹھایا، بی بی زینب نے بی بی کلثوم کو اٹھایا۔ جو غازی کے نوکر بیٹھے ہو، سب سے آخر میں آئی علموں والے عباس کی زوجہ فضل کی ماں، رو کے کہتی سیدزادیوں ایک بات پردہ کرو، مجھے سکینہ سے کوئی بات کرنی ہے۔ بیویوں نے پردہ کیا، شام کی دھرتی میں زلزلہ آیا۔ زینب نے مڑ کے دیکھا، عباس کی زوجہ نے برقعے کے نیچے سے عباس کا کٹا ہوا سر نکالا، سکینہ کی قبر میں رکھا، ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی بی بی نوکر معافی مانگنے آیا ہے، بی بی پانی لینے گیا تھا، بی بی فرات پہ سو گیا۔ سکینہ کی قبر ہل گئی، آواز آئی اماں سر اٹھا، میں راضی، میرا کربلا کا غریب راضی، میری بقیے والی زہرا ماتم حسین۔ شیعتی مهما شربت معزم فاسكنوني أو سمعتم بقريب أو شهيد فاندروني ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني فأسلسلة